پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر پی ٹی آئی کی طرف سے دینے کی کوشش کی گئی کہ جو حمزہ شہباز کا جو الیکشن تھا ایز وزیر اعلیٰ وہ کالعدم قرار دے دیا انہوں نے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کریکٹ پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے رن آف ووٹ کے لیے کہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروویژن ہے کہ اگر کوئی ابہام باقی رہ جائے تو ایک دفعہ پھر جو ہے ہاؤس کے اندر جتنے لوگ موجود ہوں ان میں سے جس کے پاس سمپل میجورٹی ہوگی وہ لیڈر آف دا ہاؤس بن جائے گا، وہی یعنی وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ ایک بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، بالکل وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا، اور جتنی بھی کنوٹیشنز اس کے علاوہ تھی، شروع میں جس طرح پی ٹی آئی نے جشن منایا اس کا، اس کے وکلاء نے، پھر اس کے بعد انہیں جب ہوش آئی کہ یہ ہو کیا گیا ان کے ساتھ، تو اب وہ سپریم کورٹ میں جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے تو سرے سے کہہ دیا کہ جی فیصلہ ہی غلط ہے۔ اب اصل صورتحال ہے کیا؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے فیصلے میں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی لمبا گیپ نہیں دیا ہے کہ فردر جو ہے وہ اس بحران میں کچھ ایڈ نہ ہو۔ کل 4 بجے اجلاس پہلے سے بلایا گیا ہوا ہے، کل 4 بجے اجلاس گورنر صاحب کا طلب کردہ جو ہے وہ ہوگا، اس میں رن آف الیکشن، میری اس اصطلاح کے بارے میں غور سے سن لیں، رن آف الیکشن از ریکنفرمیشن آف دا ارلیئر الیکشن۔ دیئر فور یہ ایزیوم کرنا کہ جب تک کل وہ ووٹ مکمل نہیں ہو جائے گا وہ چیف منسٹر نہیں رہے ہیں، یہ بھی مس نومر ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان دس کانٹیکسٹ وہ یہ ہے کہ 2 طرح کے آرڈرز جو ہیں وہ کورٹ نے اور دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی گڑبڑ ہوئی تو جو بھی کرے گا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ہے وہ مجرم قرار پائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کورٹ نہیں چاہتی کہ ایسا وہ سب کچھ ہو جو پچھلی دفعہ الیکشن کے اوپر ہوا تھا۔ اور ایک بات اور جو انہوں نے وضاحت سے کہہ دی وہ یہ کہ اگلے ہی روز یعنی پرسوں صبح 11 بجے گورنر صاحب نئے منتخب وزیر اعلیٰ سے یا ری منتخب وزیر اعلیٰ سے اوتھ لیں گے۔ تو ایک تو یہ میں نے تھوڑی سی بلا وجہ تقریر کر دی ہے، لیکن اٹ واز اونلی ٹو پٹ دا رائٹ پرسپیکٹو فار آر ویورس۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک الیکشن ہوا جو کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوا تھا، ہم ریکال کریں اگر تو آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوگا، اور پھر دوبارہ جو پٹیشنز لے کے پی ٹی آئی وہاں گئی تو اب یہ لارجر بینچ تھا، 5 ججز تھے اس کے اندر، انہوں نے اس کو ریویو کیا ہے۔ میرے خیال سے کورٹ کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ اس کو ایمیکیبلی سالو کیا جائے، لیکن نمبر گیم جو ہے وہ اتنی مس لیڈنگ اور اتنی کنفیوزنگ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ در حقیقت جو اس دن ہوا تھا وہ تو سب کے سامنے ہے، جو 20 منحرف لوگ ہیں اگر ان کو آپ نکال دیں تو پھر 158 لوگ رہ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ اس میں 10 جمع کر لیں، 7 جمع کر لیں آپ ان کے کاف لیگ کے، 10 ہیں شاید، 10 ہے، تو یہ جو 158 جو ہیں یہ 168 بن جاتے ہیں، جبکہ نون لیگ کے پاس جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ 177 ہے، تو 9 ووٹوں کا فرق ہے۔ اور اگر وہ 5 نوٹیفائی ہو جاتے ہیں جو مخصوص نشستوں پر تھے، جس کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے اور پہلے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا تھا، تو اب بھی ان کے پاس 4 ووٹ کم ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ یہ تو ہے گراؤنڈ سچویشن۔ اب اس میں کیا ریڈیکل تبدیلی آتی ہے، لاسٹ منٹ میں کون کس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، یہ تو اندازہ لگانا اور اس کو اسپیکولیٹ کرنا ذرا مشکل ہے۔ تو میرے خیال سے زیادہ لمبا گیپ چونکہ نہیں ہے، we can keep our fingers crossed till tomorrow 4 o'clock. بالکل۔ تو افتخار صاحب یہ بتائیے پھر یہ کوئی امید ہے کہ شاید کوئی فرسٹ گیئر لگ جائے یا فورتھ گیئر لگ جائے یا نیوٹرلی ہوگا سب کام؟ یہ بات یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے 6-7 مہینے سے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی مثال ماضی کے 70 سال میں نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کیا ہم چاہتے ہیں عدالتوں سے؟ اپنی مرضی کا فیصلہ تو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ عدالتوں کا جو ایک احترام ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جائے گا اس سطح پہ تک جس سطح تک فوج کے احترام کو انہوں نے کمپرومائز کر دیا ہے۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہوگی اگر پاکستان کے 2 بڑے اداروں کو اس حد تک معطوب ٹھہرایا جائے کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے، تو پھر ریاست چلے گی نہیں۔
کیونکہ ریاست کے چلنے کی بنیادی جہاں بھی ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ہم کورٹس میں جاتے ہیں. ہمیں عدالتوں کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہم ان پہ تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن عدالتوں کو مجبور نہیں کر سکتے وہ فیصلے ایسے کریں جو ہماری خواہش کے مطابق ہوں. اور نہ ہی ہم افواج کے اندرونی معاملات میں لفظ نیوٹرل کا اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ان پہ دباؤ کی وجہ بن جائے. تو اس دباؤ کو ختم ہونا چاہیے. ہم مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں, IMF کے شرائط کا سامنا کر رہے ہیں, لوگوں پہ بہت دباؤ ہے مالی اور ذہنی. دال 500 روپے کلو ہو گئی ہے, پیٹرول کی قیمت جو ہے پتہ بھی لگتا نہیں کہ کب بڑھنی ہے, تو پمپوں پہ پیٹرول نہیں مل رہا. جو سرمایہ دار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ ٹیکس ہم دیں گے نہیں, اور پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ ٹیکس دیں گے تو ہم اسی شام کو یہ ریکور بھی کر لیں گے لوگوں سے. تو ریاست ایسے انداز میں نہ چلاؤ پلیز, میں سب سے گزارش کرتا ہوں. تو افتخار صاحب جب آپ کہتے ہیں نہ اس طرح چلاؤ, تو پھر کون آدمی ہے, کون شخص ہے, جس طرح یہ بخاری صاحب نے پچھلے ایک پروگرام میں ایک ریفرنس دیا تھا, ایک آدمی اسے 60 کروڑ دے دیا پیپل ویلفیئر کے لیے. کیا ہمارے پاس لوگ نہیں بیٹھے ہیں یہاں؟ نہیں دیکھیں, وہ جو لوگ جن سے آپ کو توقع اور امید ہے وہ تو صاف کہہ رہے ہیں, ابھی جاوید آپ کو تفصیل بتائے گا, بلکہ یہ آپ ہی بات کر رہے تھے آف دی ریکارڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے, اگر ہم دیں گے تو ٹیکس اگلے دن عوام سے لے لیں گے. مطلب یہ کوئی رویہ تو نہیں ہے نا. میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں نا پاکستان کی وجہ سے ہوں. آج میرے پاس جو بلڈنگ ہے, جو عمارت ہے, جو گاڑی ہے, جو پیسہ ہے, جو دولت ہے, مجھے اس ملک سے ہی ملا ہے. اور اگر یہ ملک توقع کرتا ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کروں تو مجھے کرنا چاہیے, کوئی میں احسان نہیں کر رہا, اور ساری عمر کے لیے نہیں ہوگا. یہ تھوڑا سا برا وقت ہے, اگر ہم اس میں سے گزر گئے تو مجھے امید ہے کہ ہم ایک زیادہ طاقتور قوم کے طور پہ ابھریں گے اور ہماری اقتصادی صورتحال بہت بہتر ہوگی. لیکن ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں قربانی دینی پڑے گی. میری تنخواہ کے بارے میں بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ اس پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے, تو کیا میں شور مچانا شروع کر دوں؟ ایسا نہیں ہے. جو قیادتیں لوگوں کو لا یعنی بحث میں الجھا رہی ہیں وہ بعد میں پچھتائیں گی, اور پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں کر رہی وہ. بالکل. جاوید صاحب, یہ اب آپ بتائیے, میرے اندر کنفیوژن ہے. یہ جو 24 گھنٹے کا دے دیا جی کہ آپ نے کل 4 بجے کرانا ہے, اتنی جلدی کیوں؟ کئی دفعہ تو آپ بیٹھے رہتے ہیں, 63 کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا, اتنا لمبا وہ جلدی کر دیتے تو میرے سمجھ آج پرابلم ہی نہ ہوتی کوئی. تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا از دس دا رائٹ ٹائمنگ اور دا رانگ ٹائمنگ؟ پی جے بات پتہ کیا ہے, افتخار صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے بہت متاثر کن, اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی انہوں نے وہ جو باتیں پاکستان کو آج جو مسائل کا سامنا ہے, اور جو پاکستان پچھلے 6-8 مہینے نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کئی سالوں سے جس سیاسی خلفشار کا شکار ہے, یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ عدالتوں کو ہم نے اپنے اداروں کو اپنی سیاست میں اتنا اندر لے کر آ گئے ہیں کہ اب عوام کے لیے پریشان کن سچویشن یہ بن جاتی ہے کہ اگر ایک پارٹی اس پہ ڈگڈگی بجا رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا, اگر دوسرے کو یہ پسند نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادارہ مل گیا ہے اور یہ فیصلہ تیار کر کے ان کے خلاف دیا گیا ہے. یہی سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے ختم کرنا ہو, میں یہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ ختم کرنا ہو, تو پھر آپ اس کی 2 چیزیں تباہ کر دیتے ہیں. ایک اس کی معیشت کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں, اور دوسرا اداروں پہ اعتماد. دیکھو پاکستان کے 2 ادارے تھے جو افتخار صاحب نے بات کی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پہلے آپ نے فوج کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا جس طرح چل رہا ہے, ابھی میں ویسٹ سے آیا ہوں, جو گفتگو میں ادھر سن رہا ہوں اپنے اداروں کے خلاف, میں مطلب سوچ نہیں سکتا کہ پاکستانی ہونے کے ناطے جو ادارے اس سلطنت کو اکٹھا رکھنے کے لیے
کام کرتے ہیں آج ہم انہیں ہی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا ڈائلما ہے. آج اگر فیصلہ آیا ٹھیک ہے یا غلط, اگر اس نے پابند کر دیا ہے, دیکھو نا عدالت کو تو نہیں پتا کہ آپ کے 7 بندے حج پہ گئے ہیں یا 12 بندے چھٹی منانے گئے ہیں. عدالت نے تو وہ ابہام دور کیا ہے جو اس نے پچھلے 3 مہینے سے پنجاب کی حکومت میں دیکھا تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے 12 بندے نہیں ہیں تو آپ کو عدالت کے فیصلے کا پہلی بات ہے احترام کرنا ہے. یا تو آپ نے جب ریٹ پٹیشن فائل کی تھی اس وقت آپ یہ چیز بھی داخل کر دیتے, عدالت کی پیش کر دیتے کہ ہمارے 12 بندے ادھر نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو, ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے, اور جو اس وقت آپ کے معیشت کے حالات ہیں اور جو آپ کے ریجن کے حالات ہیں, آپ جن کو آپ نے افغانستان میں بٹھایا تھا, آج آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں نا,